أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 کی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اسی دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ تم اپنی جانوں میں ان مہینوں پہ ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سارے کے سارے لڑائی لڑو جیسے وہ تم سے سارے کے سارے لڑائی لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی اوقات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ زمانہ سارے کا سارا اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کسی ایک وقت کو دوسرے وقت پہ فضیلت دیتے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی کسی ایک انسان کو دوسروں پہ فضیلت دے دی جاتی ہے، اور زمانوں میں اور اوقات میں بھی ایسے ہی کسی ایک وقت کو دوسرے وقت پہ فضیلت دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مالک کل ہر چیز کا خود مختار ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے۔ تو سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے فضیلت عطا فرمائی اور انہیں حرمت والے مہینے قرار دیا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، یہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ 2 مہینے پیچھے ابھی گزرے ہیں اور تیسرا یہ مہینے کا آغاز ہو گیا۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، چوتھا مہینہ آگے چل کے رجب کا ہے۔ ان 3-4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، اور یہ کل کی بات نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کا نظام بنایا، تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بنا دیے تھے، اور اسی وقت سے ہی 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا، اور وہ 4 مہینے وہی ہیں جو میں نے ذکر کیا، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور اس کے ساتھ رجب ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ سارے اوقات اللہ کی جانب سے ہیں، تمام اوقات کی قدر کرو اور ان کا احترام کرو، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں کی قدر زیادہ کرو اور ان کا احترام زیادہ کرو۔ ان کا کچھ تقدس ہے، ان کی کچھ پاکیزگی ہے، ان کی کچھ حرمت ہے، اس کا جو ہے وہ خیال رکھو اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خاص طور پہ 2 باتیں جو ہے وہ تقدس میں آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی لڑنے سے منع فرما دیا، جنگ و جدال اور قتال اور فتنہ اور فساد برپا کرنے سے منع کر دیا۔ عرب کے لوگ اسلام آنے سے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، اب بھی لوٹ لیتے ہیں، لیکن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا تھا تو زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرک لوگ جو تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے،
وہ بھی 4 مہینوں میں دنگا فساد نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں لڑتے تھے، کسی کا مال نہیں لوٹتے تھے۔ تو کہا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں جنگ و جدال نہ کرو، فتنہ فساد نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کے کام نہ کرو۔ ایک کام تو یہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، یعنی لڑائی کر کے، جنگ و جدال کر کے، فتنہ و فساد برپا کر کے، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان کو لوٹ کر، ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، یہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو، ان میں گناہ کے کام نہ کرو۔ عام حالات میں گناہ وہ بھی گناہ ہے اور شریعت اس سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا جو ہے وہ اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد سے باہر بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں گناہ کرنا زیادہ ہے۔ 11 مہینوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے کسی بھی خطے پہ، زمین کے خطے پہ آپ گناہ کر لیں وہ گناہ ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر گناہ کرنا بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں، ان میں بھی گناہ کا کام کرنا بہت زیادہ گناہ کا باعث، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کر رکھو، عام حالات میں بھی اور خاص حالات میں بھی، دونوں اوقات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، وگرنہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے بن جاؤ گے اور اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہو۔ گناہ تو گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے اذا اذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نقطہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، اگر انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، سقل قلبہ، اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، صاف اور شفاف کر دیا جاتا ہے اور نظیف ہو جاتا ہے۔ دل جسم کے تمام اعضاء میں سے انتہائی صاف اور شفاف چیز ہے، اس کو جو ہے وہ مٹی، گرد و غبار، دنیا کی آلودہ کرنے والی چیزیں بھی آلودہ کرتی ہیں اور اس کو گناہ جو ہیں وہ بھی آلودہ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بہت ہی زیادہ نرم و نازک اور متاثر ہونے والی چیز ہے۔ کہا اس کو گرد و غبار سے بھی بچانا ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے بھی بچانا ہے، خوراک کے ذریعے سے اس کے اوپر اثرات ڈالنے والی جتنی چیزیں ان سے بھی بچائیے، اور اس کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھیے۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کالک چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہی انسان گناہ کرتا ہے کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو وہ مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دل کو صاف اور شفاف اور نظیف بنا دیتے۔ لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں پلٹتا، آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، زادت، تو یہ نقطے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ یہ سارے کالے نقطے جو ہے اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ فذالک الرین الذی ذکرہ اللہ فی کتابہ، فرمایا یہی وہ کالا زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب جب زنگ چڑھ گیا ہے، کالک چڑھ گئی ہے، تو ان سے کسی خیر کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کو خیر کی اور بھلائی کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی اور اچھائی کے کاموں سے محروم کر دیے جاتے۔ اس لیے اپنے دل کو بائی پاس ہونے سے بھی بچانا چاہیے اور گناہوں کی کالک چڑھنے سے بھی بچانا چاہیے۔ بائی پاس ہو جائے تو دل پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے، لیکن اگر کالک مکمل چڑھ گئی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، اسے نیک کاموں کی اور پھر اچھے کاموں کی جو ہے توفیق نہیں ملتی۔
اس لیے اکا دکا جب گناہ ہو جائیں تو توبہ کر کے انسان جو ہے وہ معافی مانگ لے اور دل جو ہے وہ صاف شفاف بنا لے، اور پھر اس کا دل نماز میں، قرآن میں اور نیکی کے کاموں میں لگتا رہتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا دل نہیں لگتا، یہ وہی کالک ہے جو دلوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، پھر خیر کے قریب جانے کو انسان کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا رزق کھاتا ہو، اس کی جانب سے صحت لیتا ہو، اس کی جانب سے بیوی بچے اور گھر بار میں سکون لیتا ہو، اور کہتا ہو اللہ کا نام لینے کو میرا دل نہیں کرتا، قرآن شریف پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ وہ کالک ہے جو دل کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایسے کاموں میں دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اوپر سے اللہ کی جانب سے توفیق سے محروم کر دیا جاتا۔ فرمایا اس لیے عام حالات میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور خاص حالات میں تو گناہوں سے بہت زیادہ بچاؤ۔ اگر یہ کالک چڑھ گئی تو انسان جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا تم دیکھتے نہیں کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ سابقہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے زمین میں ان کو ایسے ایسے اختیارات اور ایسی ایسی قدرت سے نوازا تھا، تمہیں اس طرح کے اختیارات نہیں دیے۔ ان کو ایسی قوت سے نوازا تھا، ایسی طاقت سے نوازا تھا، ایسا مضبوط بنایا تھا، دولت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، اس طرح کی قوت ہم نے تم کو نہیں دی ہے۔ وارسلنا علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں چلائیں، لیکن کیا ہوا؟ فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر ڈالا، ہلاک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، باز نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، اور پہلے لوگوں کو جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اور خاص طور پہ وہ اوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے، ان اوقات میں اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچا کر۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑے تقدس والا ہے، بڑی حرمت والا ہے۔ اس کا احترام بھی اسی طرح جیسے ذی الحجہ کا ہے، جیسے ذی القعدہ کا ہے، جیسے رجب کا ہے، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے میں نے ذکر کیا، یہ احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارواہ، ان کی شہادت کی وجہ سے یہ تقدس نہیں ہے محرم کا، یہ تقدس اللہ تعالیٰ نے، یہ سورۃ توبہ ہے، خود جا کر اس کی تلاوت کر لیجئے کہ جس دن میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے محرم کے مہینے کو حرمت والا بنا دیا، اور ذو الحجہ کے مہینے کو بھی حرمت والا بنا دیا، ذی القعدہ کے مہینے کو بھی حرمت والا بنا دیا، اور رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا بنا دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہونی ہے اس وجہ سے حرمت والا بنا دیا، تو پھر ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا، رجب کا، یہ کیوں حرمت والے بنا دیے؟ کہا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بہت بعد کا واقعہ ہے، یہ مہینہ اس سے پہلے ہی بہت حرمت والا ہے، لہذا اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حرمت کی وجہ سے اس مہینے کا احترام کرو، اس میں گناہ کے کام نہ کرو، نیکیوں کے کام کرو۔ لیکن افسوس آج امت مسلمہ اسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، فتنہ و فساد کا شکار ہے، آزمائشوں کا شکار ہے، کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا وہی کام مسلمان جو ہے وہ کرتے۔ انگریز، یہودی، عیسائی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہی کرتے ہیں، قرآن مجید کی اہانت کرتے ہیں، قرآن مجید کو جلاتے ہیں، لیکن مسلمان واضح طور پہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن در پردہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی توہین بھی کرتے ہیں، اللہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کا اور اس کی شریعت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔
زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ میں مذاق اڑاتا ہوں، اپنے عمل سے براہ راست نہیں کوئی ثابت کرتا میں قرآن کو آگ لگاتا ہوں، لیکن قرآن کی جب کبھی موقع ملتا ہے توہین کرتے ہیں۔ میں بھی بتلاتا ہوں، اس مہینے میں خاص طور پہ مسلمان لوگ نوحہ کرتے ہیں۔ نوحہ کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 4 چیزیں، اربعۃ فی امتی من امور الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 کام زمانہ جاہلیت کے ہیں، میری امت نہیں چھوڑے گی۔ الفخر فی الاحساب، حسب کے اندر فخر کرنا، باپ دادا نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ کہنا او میرے باپ نے تو یہ کیا تھا، میرے دادا نے یہ کیا تھا، میرے چاچا نے یہ کیا تھا، اپنے باپ دادا کے کارناموں پہ فخر کرنا۔ الطعن فی الانساب، نسب ناموں میں تان و تشنیع کرنا، تو تیری تو ذات ہی فلاں ہے، تو انسان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سارے باب آدم کے بیٹے، کوئی بڑے خاندان کا ہے، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی قبیلے سے، سب کی برابر حیثیت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کوئی معزز ہے تو تقوی کی بنا پر اللہ کے ہاں ہے، ذاتوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، تیری کیا حیثیت، تیرا تو قبیلہ جو ہے، تیرے تو برادری جو ہے وہ تو بالکل نچلی ہے۔ فرمایا یہ برادریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی، لیکن میری امت میں یہ کام ہوتا رہے گا، اور آج ہو رہا ہے۔ ونیا، اور تیسرے نمبر پہ الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ ستارہ آئے گا تو بارش ہوگی، یہ نہیں آئے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ فرمایا بارش تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا، ستارے بارش نازل نہیں کرتے۔ ہاں کوئی آدمی کسی ستارے کو سبب بناتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے یہ ستارہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کا موسم بن جائے تو بارش ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف نسبت چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف نسبت کرتا ہے، فرمایا یہ اسلام کا کام نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کا کام۔ نمبر 4، النیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا کام، کافروں کا کام ہے، مشرکوں کا کام ہے، مسلمان یہ کام نہیں کرتے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی قیامت کے دن آئے گی، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، فرمایا اس کے اوپر تال کول کی، لک کی جو ہے وہ شلوار ہوگی، اور خارش پیدا کرنے والی جو ہے وہ قمیص پہنائی جائے، خارش کی قمیص اس کو پہنائی جائے گی اگر نوحہ کرنے والا مرد یا نوحہ کرنے والی عورت توبہ کر کے نہیں آتی۔ تیسری حدیث، لیس منا من لطم الوجوہ وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو آدمی چہروں پہ دھاتڑ مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ چوتھی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ جب فوت ہونے لگے تو اپنے گھر والوں کے پاس سے ان پہ غشی طاری ہو گئے، یہ گر گئے، کہتے ہیں مجھے کوئی ہوش نہیں تھا گھر والے کیا کر رہے ہیں، لیکن جب میں اٹھا تو اٹھتے ہی میں نے کہا لوگوں، جن لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے میں بھی ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا کن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا؟ فرمایا من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، فرمایا اپنی آوازوں کو روتے ہوئے بلند کرنا، ہو میں مارا گیا، ہو میں لٹایا گیا، فرمایا یہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنا اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ نوچنا یا اپنے بالوں کو موڑ دینا افسوس کی وجہ سے، فرمایا ان تینوں قسم کے مردوں سے اور عورتوں سے اللہ کے رسول نے برات کا اظہار کیا۔ خاندان کی عورتوں سن لو، اگر میرے اوپر کسی نے اپنے کپڑے پھاڑے، کسی نے آوازیں بلند کی، کسی نے اپنے بالوں کو مونڈا یا پول کھینچا، فرمایا تو یاد رکھ لو میں ان سے بری ہوں اور اللہ کے رسول بھی ان سے بری۔ یہ 4 حدیثیں وضاحت کے ساتھ بتلاتی ہیں کہ نوحہ کرنے والے بندے کا اسلام سے کوئی تعلق، مسلمانوں سے کوئی تعلق، نوحہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، نوحے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں
ہم عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی تھی، جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے ہم ان کے ساتھ جا کر مل کر روٹی پیٹتی تھی، نوحہ کرتی تھی. تو ہم نے بہت ساری عورتوں نے ہماری میتوں پہ نوحہ کیا ہے کہ اب ہم جا کر ان کا بدلہ چکا دیں. آپ نے فرمایا تھا لا اسعاد فی الاسلام، اسلام میں یہ بدلہ چکانا جو ہے یہ نوحہ کی شکل میں جائز نہیں، ختم ہو گیا معاملہ. ان سے معذرت کر لیجئے کہ اب اسلام آ گیا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. تو شریعت نے نوحے سے منع کیا ہے، اور آج اس مہینے میں جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کی تعداد وہ نوحہ کرتی، سنی مسلمانوں کی تعداد وہ نوحہ کرتی ہے. دوسرا کام شریعت نے منع کیا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ گناہ سرزد نہ کیے جائے. لیکن لوگ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن کو جلاتے نہیں ہیں مسلمان، لیکن توہین کرتے ہیں. صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو یہ ہمارا قرآن مجید سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں نبی کے صحابہ سے اللہ بھی راضی ہو چکا ہے اور یہ نبی کے صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں، تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے. الغرض قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کی سرٹیفکیٹ دیے گئے اور اس کو معیار اور کسوٹی بنایا گیا ہے. لیکن افسوس کہ آج انہی صحابہ کرام کو گالی دی جاتی. یہ گالی دینا صحابہ کو گالی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کو گالی دینا، قرآن مجید کو جھوٹا قرار دینا ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں اور اس جیسے کائنات میں مسلمان ہوئے ہی نہیں اور آئندہ ہو بھی نہیں سکتے ہیں. لوگوں تم نے بھی ایمان لانا ہے تو اسی طرح کا ایمان لے کر آؤ، تمہارا ایمان قبول ہوگا. اور آج کچھ لوگ جو ہے وہ انہی صحابہ کرام کو گالی دیتے اور کہتے ہیں قرآن مجید کی نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلط ہے. یہ توہین نہیں، قرآن مجید کو جلانا توہین ہے، اور قرآن مجید کے حقائق کا علل اعلان ڈنکے کی چوٹ انکار کرنا یہ تو اس سے بھی بڑی توہین ہے. صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. لوگوں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر، کتنا وزن ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. فرمایا میرے صحابہ ایک مٹھی جو کی خرچ کر دیں، تمہارا احد پہاڑ کا سونا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کو گالیاں دیتے ہو، اور پھر اس مہینے میں پھر اللہ کے عذاب نازل نہ آئے تو کیا ہو، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو تو پھر کیا ہو، فتنہ و فساد دنیا میں برپا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. وہ صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں لوگوں صحابہ کو کچھ نہ کہا. تمہیں معلوم ہے لمقام احدہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً، ان لوگوں کا ایک گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گزار دینا تمہاری 40 سال کی زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر. تمہاری 40 سال کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایک لمحہ جو ہے ان کے ساتھ گزار دینا صحابہ کا آپ کے ساتھ. اور دوسرا کہتا ہے 40 سال نہیں، ساری زندگی سے زیادہ بہتر ہے ان کا ایک گھڑی آپ کی محفل میں گزار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر. اس لیے ان صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہیے، لیکن افسوس کہ آج اسی مہینے میں انہی صحابہ کرام کو جو ہے وہ برا بلا کہا جاتا. تیسری بات جس کا اس مہینے میں بہت زیادہ پرچار کیا جاتا اور اعلانیہ طور پہ وہ گناہ کا کام ہے، وہ ہے سوگ منانا. سوگ اور جو ہے وہ چار پائیاں الٹا دینا، اس مہینے میں خوشی کا کام ہی نہ کرنا اور اپنے آپ کو غمزدہ جو ہے وہ ثابت کرنا، یہ شریعت نے کہاں پہ رکھا ہوا؟ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اہل سنت سے مخاطب ہوں. سوگ کسے کہتے ہیں، کس پہ منایا جاتا ہے اور کتنی دیر تک منایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج سے، بیویوں سے ثابت ہے
उम्मे हबीबा हैं, ज़ैनब बिन्त जाश हैं, और एक और बीवी है। तीनों से साबित है कि उनका करीबी रिश्तेदार कोई फौत हो गया, किसी का वालिद, किसी का भाई। 3 दिन गुजरने के बाद खुशबू मंगवाई, खुशबू मंगवा के अपने जिस्म पे मली, अपने जिस्म पे खुशबू लगा के कहने लगी, अल्लाह की कसम हमें खुशबू की कोई जरूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए, चले गए, हमें शादी करने की इजाजत नहीं है, और हमारी उम्रें भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, वैसे भी शादी की ख्वाहिश नहीं, और नबी के बाद हम शादी कर भी नहीं सकती और ना हमने करना है, हमें खुशबू लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम ये खुशबू लगाकर तुम्हें बतला रही हैं कि मोमिन औरत जिसका शौहर, जिसका खामद, या जिसका वालिद, या जिसका भाई, या जिसकी वालिदा, या जिसका कोई भी करीबी रिश्तेदार वो फौत हो गया हो, उसके ऊपर उसके सोग मनाने की इजाजत नहीं है सवाए 3 दिन। अगर वो ईमानदार औरत है तो 3 दिन तक सोग मना सकती है, इल्ला अला ज़ौज, सवाए शौहर के। खामद के ऊपर 4 महीने 10 दिन जो है वो सोग मनाए। सोग मनाने से मेरा ज़ेब ज़ीनत इख्तियार ना करे, शोक कपड़े ना पहने, सुरमा ना लगाए, जेवर ना पहने, ये मुराद। पर मैं 4 महीने 10 दिन वो सोग ना मनाए। बाकी किसी का वालिद फौत हो जाए, किसी की वालदा फौत हो जाए, किसी का भाई, किसी की बहन फौत हो जाए, सिर्फ 3 दिन तक सोग मनाने की इजाजत है। फरमाया हम ये खुशबू लगाकर हम तुम्हें बतला रही हैं कि हमारा सोग खत्म हो गया, मेरा वालिद फौत होया, मेरा सोग खत्म हो गया। ये आज 14 सदियां गुजर गई, मुसलमानों को क्यों नहीं समझ आती? ये कैसा सोग है कि आज भी मौजूद है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सोग आज मनाया जाता है? क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की वफात का सोग मनाया जाता है? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वफात का सोग, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला हो, बदर वाले 313, ओहद वाले, खंदक वाले, सुलह हुदैबिया वाले, 1,24,000 कमो बेश सहाबा इकराम, किस किस का सोग मनाया जाता है? कोई फौत नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ। तो ये आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी ये सोग जो है वो क्यों मनाया जाता है? इजहारे गम, कभी बात करता है इंसान तो बात करते हुए उसके जहन पे, उसके कल्ब के ऊपर कोई नरम कैफियत पैदा हो जाए, कोई मसला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात बयान करते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर की, हजरत उस्मान की शहादत रजी अल्लाह ताला, उसको बयान करते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत हुसैन की शहादत भी बयान कीजिए, हजरत हसन की शहादत भी बयान कीजिए, हजरत अली की शहादत भी बयान कीजिए, इसमें कौन सा कोई बात। लेकिन ये कैसी बात है कि ये पूरा महीना 4 पहियां पलट दीजिए, आप शादी नहीं कर सकते। दूसरों तो दूसरे हैं, मुसलमान कौम इस महीने में कोई शादी नहीं करती। क्यों? ये सोग का महीना। ये किसने कहा? गालिबन हजरत अली रजी अल्लाह ताला की हजरत फातिमा की शादी जो है वो मुहर्रम में हुई। हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी मुहर्रम के महीने में हुई। इसी तरह बेशुमार और भी ऐसी शादियां जो है वो मुहर्रम के महीने में हुई। तो ये किसने मना किया? ये खाम खाई हमने अपनी जानब से जो है वो बना ली। लिहाजा ये महीना सोग का नहीं है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही काबिल कदर हैं, उनके साथ मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तमाम अहले बैत, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और नबी वसल्लम का सारा खानदान और नबी के तमाम सहाबा, सब हमारे माथे का जो है वो ताज, हमारी आंखों का जो है वो सुरमा है, हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर हैं। और जो बंदा उनकी शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करता है, हमारे नजदीक वो ईमानदार नहीं, वो ईमान से खारिज है। लेकिन उनका नाम लेकर इस पूरे महीने को सोग का महीना बना दिया जाए, शरीयत हमारी इसकी गुंजाइश नहीं मिलती, इसमें कोई सबूत ही नहीं मिलता है। लिहाजा जब भी कभी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के फजाइल मनाकब, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के फजाइल मनाकब बयान करने कीजिए, तमाम सहाबा के कीजिए, तमाम अहले बैत के कीजिए, लेकिन इस पूरे महीने को सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत की वजह से पूरा महीना सोग का बना दिया जाए और खुशियों को खत्म कर दिया जाए, इसका कहां से सबूत मिलता? और फिर मैं समझ नहीं पाता जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो सोग की कैफियत, या दूसरी तरफ ये दूध की सबीलें लगती हैं, ये शरबत की सबीलें लगती हैं, और सुन्नी मुसलमान लगाते हैं। ये किस खुशी में है?
یہ کون سی خوشی ہے؟ ادھر تو سوگ منایا جا رہا ہے اور ادھر سبینے لگائی جا رہی ہیں اور دھکے شاہی سے پانی پلایا جا رہا ہے. کس خوشی میں؟ کس چیز کا؟ کیوں نہیں عقل کام کرتی کہ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور نہیں کیا، بس دیکھا دیکھی وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے؟ محرم کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے. احترام کیا ہے؟ گناہوں سے بچا جائے اور نیکی کے کام جو ہے وہ زیادہ زیادہ جیسے انسان پہلے کرتا ان کے اندر پہلے بھی اسی طرح کرتا رہے. یہ کام ہے. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں خاص طور پہ قبرستان میں جانا، قبروں کو ٹھیک کرنا، ان کے اوپر مٹی ڈالنا، اور صرف مرد نہیں بلکہ خواتین، نوجوان عورتیں اور بے پرد ہو کر اس مہینے میں جا کر جو ہے وہ قبرستان کی لپائی جو ہے وہ کرتی. یہ کس نے کہا؟ محرم کے مہینے میں مردے باہر نکل آتے ہیں، لہذا قبرستان میں جا کر قبریں ٹھیک کر، نہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ اگر قبروں کی لپائی کرنی تو ہر مہینے میں کیجئے، ہر وقت کیجئے. قبروں کی لپائی کا تو شریعت نے حکم ہی نہیں دیا. قبروں کو تو پختہ بنانے سے ویسے ہی منع کر دیا ہے. اور حتیٰ کہ اہل علم کا کہنا ہے قبر گر گئی ہے، پانی داخل ہو گیا ہے، معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے، آپ قبر کو نہ کھولیے. آپ جو ہے وہ کیا کریں، تھوڑی سی مٹی اور ڈالیں، قبر کے اوپر ڈال دیں اور اس کو قبر نما بنا دیں تاکہ پتہ چلیے قبر. بس اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے لیے کوئی خاص موقع نہیں، جس وقت قبر خراب ہو اس وقت کر دیں، کوئی وقت نہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، یہ 1 محرم سے 10 محرم تک جو ہے وہ تمام مرد اور خواتین جو ہے وہ انارکلی بازار بنا کر جو ہے وہ قبرستان میں جا کر جو ہے وہ قبروں کو لیپ کیا جاتا ہے. اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق، اس کا ہماری شریعت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. کہیں پہ کوئی ثبوت ملتا ہو کہ صحابہ کرام نے ایسے کام کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیا اور ایسے کام کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا اس کام سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اس کام سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بس آخری بات ذکر کر دوں، اس مہینے میں بہت سے نیکی کا کام کرنے والے ہیں. خاص طور پہ روزے رکھنا یہ افضل ترین عمل ہے، شریعت نے رہنمائی کی ہے. لوگوں، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا، پورے مہینے کے 1 سے لے کر آخری محرم کے دن تک جو بھی روزہ رکھنا چاہے رکھ. اور خاص طور پہ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. غالباً 10 محرم ہفتے کے دن آ رہی ہے، تو روایات میں موجود ہے آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور پھر کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا. لہذا اہل علم کا کہنا ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے 10 کا بھی رکھنا چاہیے، 9 کا بھی رکھنا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف 9 کا رکھنا چاہیے، درست بات معلوم نہیں ہوتی. 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے، بلکہ میں نے تو کہا ہے کہ 1 سے لے کر 29 یا 30 محرم تک سارے روزے رکھے جائے، یا ناگا ڈال کے پورے مہینے کے رکھے جائے. تو صرف 10 کا رکھنا یا 9 کا نہ رکھنا اور 9 کا رکھنا اور 10 کا نہ رکھنا یہ ثابت نہیں. 10 کا آپ نے رکھا ہے اور 9 کا رکھنے کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا، لہذا 9 کا بھی رکھنا چاہیے اور 10 کا بھی رکھنا چاہیے. یہ اس مہینے میں خاص طور پہ روزہ رکھنے والا عمل ہے جس کی فضیلت ذکر کی گئی. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے جو آدمی عاشورہ محرم کا روزہ رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا ہمیں بھی احترام کرنے کی اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جس کی اللہ کا رسول اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کر رکھا ہے اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.